معزز صحافی حضرات، میرے لیے خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ جناب بھائی مصطفیٰ کمال صاحب جو کہ سابق میئر کراچی رہے اور وسیم آفتاب صاحب، قائم خانی صاحب، ان تمام کا مشکور ہوں کہ پہلے بھی جامعہ بنوریہ میں جس وقت میئر تھے اس وقت کئی مرتبہ ان کا آنا ہوا اور الحمدللہ ہم نے ان کو ہر اعتبار سے محنت کرنے والا میئر، رات دن کراچی کے لیے ایک کرنے والے تھے، اور ان کی محنت اور انتک کا نتیجہ ہے کہ آج کراچی کے اندر جو روڈ بنے ہوئے ہیں، انڈر گراؤنڈ بنے ہوئے ہیں، وہ ساری ان کی محنت کے نتیجے۔ ہمارے جامعہ میں ان کا بہت بڑا جو ہے دخل ہے کہ انہوں نے جامعہ بنوریہ عالمیہ میں جس وقت میئر تھے، پانی کی تکلیف تھی اور مسائل تھے، روڈ نہیں تھا، انہوں نے تمام مسائل کو حل کیا۔ الحمدللہ میں ان حضرات کا اس بارے میں بہت مشکور ہوں۔ میں ہی نہیں، ہزاروں نمازی جو نماز پڑھ رہے ہیں اس جامعہ میں اور وضو کر رہے ہیں، وہ تمام بھائی مصطفیٰ کمال صاحب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آپ کو یہ بات میں واضح کر چکا ہوں متعدد بار کہ میں کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں رکھتا۔ میں ایک تعلیمی ادارہ چلا رہا ہوں، اس میں الحمدللہ 48 ممالک کے طلباء ہیں، دنیا بھر کے طلباء یہاں پڑھ رہے ہیں، اور اس ادارے کا پوری دنیا کے اندر ایک مقام ہے۔ امریکہ سے لگا کر دنیا کے مختلف علاقوں میں ہمارے فارغ شدہ طلباء کام کر رہے ہیں۔ جناب بھائی مصطفیٰ کمال صاحب نے پریس کلب کے سامنے بیٹھ کر کراچی کے مسائل پر احتجاج کیا، اور احتجاج پرامن۔ یہ نہیں ہے کہ روڈوں کو بند کرنا، گاڑیوں کو جلانا، کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ پرامن طریقے سے احتجاج کیا، اور یہ بات باور کرائی حکومت سندھ کو اور وفاقی حکومت کو کہ کراچی جو ہے کچرے کا ڈھیر بنا ہوا ہے، کراچی کے اندر پانی نہیں ہے، کراچی کے بہت سارے مسائل ہیں جن کی طرف گزشتہ 8-10 سال کے اندر کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ روڈوں کا اتنا برا حال ہے کہ میرے جیسا آدمی 2-2 3-3 گھنٹے جو ہے وہ روڈوں کے اوپر گھومتا رہتا ہے، ٹریفک بند ہوتا ہے، راستہ نہیں ملتا۔ مصطفیٰ بھائی نے اخلاص سے پہلے بھی کام کیا، اور آج یہ کراچی کی عوام کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، اور سندھ کی عوام کے لیے بھی۔ تو میں جو انہوں نے 14 مئی کو پروگرام رکھا ہے ملین مارچ کا، اور شارع فیصل پر اور قائد اعظم شارع قائد پر، میں ان کی بھرپور تائید کرتا ہوں، اور تمام علماء سے بھی کہتا ہوں، چاہے وہ سیاسی ہوں یا غیر سیاسی، چونکہ ان کا مقصد کراچی کی تعمیر و ترقی ہے، جس کو حکومت سندھ اور خصوصاً پیپلز پارٹی کی حکومت نے کراچی کو ہر اعتبار سے تباہ اور برباد کی ہے۔ لہذا جب ایسی صورتحال بن چکی ہے کہ 40% کراچی کے اندر گٹر لائن ہی موجود نہیں ہے، غریب تر ہو رہا ہے، حکمران طبقہ جو ہے وہ انتہائی کرپشن کے اندر مبتلا ہے، جس کا تاریخ میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ایسی صورت میں مصطفیٰ بھائی سے بھی ایک بات کہوں گا اور دوسروں سے بھی کہ پاکستان بنانے میں بہت سارے لوگوں کا کردار ہے، خصوصاً اردو اسپیکنگ لوگوں کا، جو دنیا کی تاریخ میں
اتنی جانی قربانی نہیں دی جتنی کہ پاکستان بننے کے لیے دی گئی قربانی، تاریخ میں مثال نہیں۔ کئی لاکھ آدمیوں کا خون بہا ہے، اس کے بعد یہ پاکستان وجود میں آیا ہے، اور اس میں سب سے زیادہ قربانی ان لوگوں کی ہے جو ہندوستان سے آئے اور آنے کے بعد یہاں پر اپنی قربانیاں دی۔ لیکن کچھ لوگ ایسے آ گئے ان کی پارٹی میں یا بن گئے جنہوں نے اردو اسپیکنگ کا تعارف تھا تعلیم سے، تعارف تھا اچھے لوگوں سے، انہوں نے اس تعارف کو ختم کیا اور ان کے ہاتھ میں اسلحہ، ان کے ہاتھ میں بھتہ، مختلف چیزیں رکھ دیں، جس کی وجہ سے ہماری ایک دو نوجوان نسل تباہ ہوئی۔ اس کے بعد مصطفیٰ بھائی کو احساس ہوا، انہوں نے سینٹ میں ہوتے ہوئے اس کو چھوڑ کر دبئی چلے گئے، مزدوری اور نوکری شروع کی اس درد کو لے کر، اور دیکھتے رہے سارے حالات کو، اور واقعتاً بڑے درد کی بات ہے۔ کل میرے پاس فاروق ستار صاحب کے متحدہ ایم کیو ایم کہتے ہیں، انہوں نے نام رکھا ہوا ہے، انہوں نے نام رکھا ہوا ہے، میں تو دونوں ناموں کا قائل نہیں ہوں۔ میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ اردو اسپیکنگ اگر چاہتے ہیں کہ کراچی کے حقوق ملیں اور کراچی کے اندر جو مسائل ہیں 2.5-3 کروڑ آدمیوں کے اگر حل کرنا چاہتے ہیں اور مخلص ہیں، تو اپنے تمام سیاسی اختلافات کو ختم کر کے ہر اس آدمی کو جس کے اندر 3 شرائط موجود ہوں اس کو اپنے ساتھ ملائیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ وہ پاکستان کا محب وطن، اس کو پاکستان سے محبت ہو، یہ نہ ہو کہ وہ دوسرے اور غیروں کے لیے کام کر رہا ہو اور راہ کے لیے کام کر رہا ہو، جو پاکستان سے محبت رکھتا ہو اور وہ چاہتا ہو کہ پاکستان جو ہے اتنی مشکل سے اتنی محنت سے وجود میں آیا ہے اور وہ قائم اور دائم رہے، تو یہ اتحاد کریں، لیکن ان لوگوں کو قطعاً شامل نہ کریں جو پاکستان اور افواج پاکستان کے خلاف۔ آج پاکستان کے اندر اگر افواج پاکستان نہ ہو تو ہماری سرحدوں کا کیا حال ہو؟ افواج پاکستان ہیں جن کی برکت سے آج کراچی کے اندر امن و امان بحال ہے، ورنہ یہاں کتنی قتل و غارت گیری ہو رہی تھی۔ ضرب اعظم ہے، رد الفساد ہے، یہ تمام ہمارے افواج پاکستان نے کام کی ہے۔ جو شخص افواج پاکستان کا مخالف ہے، جو پاکستان کی سے محبت نہیں رکھتا، غداری کرتا ہے، ان کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ تمام کے تمام جو ہے وہ ایک جگہ جمع ہو جائیں، آپس میں اتفاق کریں۔ قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تم وَلَا تَنَازَعُوا، تم جھگڑا نہ کرو، اگر تم نے آپس میں اختلاف کیا تو تمہاری ہوا نکل جائے گی۔ آج جو یہ اردو اسپیکنگ چند طبقوں میں تقسیم ہے، کوئی کسی کے نام سے کوئی کسی کے نام سے، میں ان تمام سے درخواست کرتا ہوں خدا را آپ اپنی طاقت کو ضائع نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اگر تم جھگڑا کرو گے تو تمہاری ہوا نکل جائے گی، اور آج یہی وجہ ہے کہ دوسری اقوام ہم پر اس لیے مسلط ہیں کہ ہمیں باطل نے آپس میں لڑا کر ایک ایک کر دیا۔ میں مصطفیٰ کمال صاحب سے بھی کہوں گا، فاروق ستار سے بھی کہوں گا، اس کو اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائیں، اس کو سیاست کا نہ مسئلہ بنائیں، اس کو یہ مسئلہ بنائیں کہ ہماری عوام پر جو مسائل آ رہے ہیں اس کو حل کرنے کے لیے میں درخواست کروں گا کہ یہ اتفاق اور اتحاد پیدا کریں۔ اس کے لیے تمام کراچی اور سندھ کے جتنے علماء ہیں آپ کے ساتھ ہیں، ہر وقت ساتھ رہیں گے، اور میں کہتا ہوں کہ 14 مئی کا جو اجلاس ہے یہ اجلاس 3 حصوں میں نہ ہو، تمام طبقات مل کر یہ کریں اور کرنے کے بعد ریلی نکالیں تاکہ کراچی کے مسائل حل ہو۔ ورنہ ایسی صورت ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے اس کو کوئی فکر نہیں ہے کہ کراچی کا کیا ہو رہا ہے، دن بدن کراچی کے ابتر حالات ہو رہے ہیں۔ بقیہ بات چونکہ مصطفیٰ بھائی خود تشریف لائیں وہ کریں گے، میں ان سے معذرت کروں گا کہ میں نے اتنی بات کی ہے، صرف اس لیے کہ تھوڑا تعارف ہو جائے۔
وآخر دعوانا الحمدللہ.